बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का डंडा इस वक्त इमरान खान के हाथ में, और उस डंडे के साथ अगले 30 दिन के अंदर इमरान खान बाकमाल कमालात दिखाने वाले हैं। रवायत यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ में एक डंडा हुआ करता है और यह डंडा टेक्निकल जुबान में छड़ी कहलाता है। और आर्मी के अंदर जब कमान की तब्दीली की तकरीब होती है तो उस वक्त पुराने यानी रिटायर होने वाले आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ को वो छड़ी पकड़ाते हैं, वो डंडा पकड़ाते हैं, जो कि इस बात की अलामत होता है कि अब आर्मी की कमान जो है वो पुराने आर्मी चीफ के हाथ से निकलकर नए आर्मी चीफ के हाथ में आ गई है। 2016 में आर्मी स्टेडियम रावलपिंडी में कमान की तब्दीली की ये तकरीब जब मुनक्किद हुई तो हम भी वहां मौजूद थे और हमारे सामने साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपनी छड़ी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में दी। लेकिन अब गुज़श्ता 6 माह से इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल में क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा, इस हवाले से फैसलों का, और पाकिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल में पाकिस्तानी अदलिया का क्या किरदार होगा, इस हवाले से अहम तरीन डंडा इस वक्त इमरान खान के हाथ में है। और ज़ख्मी खान बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपने सियासी मुखालफीन के ख्याल में उस डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि न्यूट्रल्स की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से एक बार फिर बराह रास्त राब्ता किया गया। और इस्लामाबाद के ज़राए का यह दावा है बाखबर हलकों का कि उन्हें कहा गया कि इमरान खान जो है वो इस वक्त तमाम तर मामलात के ऊपर किसी से भी काबू में नहीं आ रहा, अब आप आगे आएँ, हम उसे काबू करने में नाकाम हैं। और इस वक्त इमरान खान बड़ी आज़ादी के साथ डंडा चला रहा है। ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए कुछ बाखबर हलकों का ये दावा है। लेकिन इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें जुड़ी हुई हैं। वो जनाब ये हैं कि एक तो आज आसिफ जरदारी का बयान सामने आया। काफ़ी दिनों से वो गायब थे, पर्दा स्क्रीन से कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन वही आसिफ जरदारी जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया था और इस पर कोई रद्द अमल तर्जुमान पाक फौज का नहीं आया था, उस वक्त आज आसिफ जरदारी ने यह कहा कि इमरान खान हम जो है वो इदारों के ऊपर हमलावर हैं। और इस बात का सबूत उन्होंने दिया जो इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि आसिफ जरदारी से यह कहलवाया गया बराह रास्त राब्ता करके। फिर नवाज शरीफ साहब भी अचानक एक्टिव हुए और ये टिकर्स चले, खबरें चली ज़राए के हवाले से कि उन्होंने शहबाज शरीफ से राब्ता किया और कहा कि ISPR के बयान के मुताबिक इमरान खान ने क्योंकि जो है वो आइन और कानून को तोड़ा है और इदारों पर हमला किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नवाज शरीफ ने भी ये सबूत दिया कि किस तरह से उनके साथ राब्ता हुआ और फिर बाखबर हलकों के मुताबिक उन्होंने भी ज़बान खोली और फिर शहबाज शरीफ टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर नमूदार हुए और वहां पर उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और फिर ये खबरें भी आईं कि इमरान खान की तकारीर के ऊपर, यानी रिकॉर्डेड तकारीर के ऊपर भी जो है वो पैमरा की जानिब से पाबंदी लगा दी गई, यानी राब्ता हुआ। फिर आसिफ जरदारी सामने आए, नवाज शरीफ सामने आए और फिर शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो इमरान खान के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि तमाम तर अहम तरीन मामलात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं और अगले 1 माह के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को तमाम तर अहम तरीन केसेस के हवाले से फैसला करना है। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि वो फुल कोर्ट कमीशन के लिए जल्द चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे और फुल कोर्ट कमीशन अरशद शरीफ के कत्ल की भी तहकीकात करे। और फिर उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने इदारे पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी तहकीकात भी जो फुल कमीशन है कोर्ट का ये करे। और फिर उन्होंने एक तवील फहरिस्त इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की रखी और वही जो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और इमरान खान अब उसके ऊपर हमलावर, और वो तमाम तरह अपना माजी भूल गए कि जिस तरह से जनरल ज़िया की गोद में बैठकर उनके बड़े भाई मोहतरम किस तरह से पाकिस्तानी सियासत के अंदर वारिद हुए और क्या कुछ उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ किया, वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है।
اب اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کے موجودہ سیاسی سناریو میں انتہائی شرمناک ڈیولپمنٹ، اور جس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ صرف سینٹ میں قومی اسمبلی کے اندر سے مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور ندیم افضل چند گنے چنے انگلیوں پر 3 افراد جو ہیں وہ مرد کے بچے نکلے جنہوں نے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا۔ باقی تمام تر پاکستانی پارلیمنٹ، سینٹ، قومی اسمبلی اپنے اوپر ہونے والے اس حملے اور اپنے اوپر لگائے جانے والے اس تمانچے کے جواب میں مکمل طور پر ہیجڑے ثابت ہوئے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا سینیٹر اعظم سواتی کی ایک ذاتی ویڈیو، پرائیویٹ ویڈیو ان کی اور ان کی بیوی کی، جو کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئٹہ میں اس وقت بنائی گئی جب انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے جوڈیشل لاجز میں قیام کیا تھا۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کا خفیہ نیٹ ورک جو ویڈیوز کا ہے اس کو اصل میں کون چلا رہا ہے اور اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ اعظم سواتی جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اعتزاز احسن کے اس بیان اور اس الزام کے بعد، جس میں اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو پاکستانی عدالتوں سے جو کرپشن کے کیسز سے رہائی ملی، اس تمام تر معاملے کے پیچھے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ایسا اعتزاز احسن نے کہا۔ لیکن کیونکہ وہ وکیل ہیں، وکلا پاکستان کے اندر ایک قوت ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، کوئی بات نہ ہوئی، نہ ہی کوئی رد عمل آیا ترجمان کا۔ جب اعظم سواتی نے یہ بات کی تو کیونکہ پاکستان کے اندر سیاستدان، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے بعد جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا وہ سامنے ہے۔ پھر اعظم سواتی نے پریس کانفرنس میں جب ان لوگوں کے نام لیے کہ جنہوں نے انہیں گھر سے اٹھا کر ننگا کیا تھا، تو اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس پر آج ایک حیران کن دعویٰ چند گھنٹے کی فرانسے کے بعد FIA نے کیا کہ یہ جعلی ہے، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، کس نے بنائی، کیوں کر یہ اعظم سواتی کے گھر والوں کو بھیجی گئی۔ اور اعظم سواتی آج پریس کانفرنس کے دوران رو پڑے کہ ان کی بیوی جو کہ دادی بھی ہیں، نانی بھی ہیں، ان کے بچوں کو کس طرح سے یہ ویڈیو بھیجی گئی۔ زاروں قطار روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ یہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اور میری ماں کی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا جب آپ کوئٹہ گئے تھے تو یہ اس کی ویڈیو ہے۔ صادق سنجرانی کو انہوں نے کہا کہ آپ بلوچ ہیں اور میری بیوی کو چاچی کہتے ہیں، اور آپ نے سپریم کورٹ کے جوڈیشل لاجز میں اپنے سے بڑے سینیٹر اور اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں انتظام کیا، اور مجھے کہا کہ کیونکہ وہاں سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ میں نہیں ہے اس لیے آپ یہاں رہیں گے۔ میری پوتے پوتیاں جو امریکہ میں پیدا ہوئیں اور میری بیوی یہ ملک چھوڑ کر چلی گئیں، انہیں میں اپنی پوتے پوتیوں کو یہاں پر لے کر آیا، انہیں مجبور کیا کہ یہاں، لیکن وہ ذہنی صدمے کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں، یہ وہ سوال کر رہے تھے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہو یہی رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر اب پاکستان سے جا رہے ہیں۔ اور اس معاملے کے اوپر رد عمل آتا ہے جناب صرف اور صرف مصطفیٰ کھوکھر کا، مفتاح اسماعیل کا اور ندیم افضل چند کا، اور باقی وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اور نام نہاد 6 تجزیہ نگار اور گاف دانشور مکمل طور پر خاموش رہتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب کہ عمران خان کی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی۔ آج الیکشن کرائیں، 3 ماہ بعد الیکشن کرائیں، 1 سال بعد الیکشن کرائیں، تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور اب موجودہ PDM کی امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں رہا کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روک سکیں۔ اب اس قسم کی نیچ اور گھٹیا حرکتوں کے ذریعے یہ موجودہ PDM کی امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر کہ عمران خان کے حوالے سے رائے قمر نامی نون لیگی رہنما حافظ آباد کے، انہوں نے کہا کہ وہ خود عمران خان کو گولی ماریں گے کیونکہ عمران خان واجب القتل ہے، اور نون لیگ کی قیادت انہیں ہدایت دے تو وہ خود گولی ماریں گے۔ اب یہ ہے وہ تمام تر صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان کے تمام تر ادارے، پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی سپریم کورٹ خاموش ہے، کسی قسم کا کوئی سو موٹو نوٹس نہیں، کسی قسم کا کوئی بیان نہیں۔ تمام تر پاکستان کے مقتدر حلقوں کی توجہ ہے تو صرف اور صرف اس معاملے کے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بٹھایا جائے، عمران خان کا راستہ روکا جائے، اور عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کسی نہ کسی طریقے سے روک کر ایک بار پھر پاکستانی سیاست ان نام نہاد جمہوری رہنماؤں کے حوالے کی جائے جو کہ گزشتہ 50 برس سے
فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کو جمہوریت کا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں بھٹو خاندان بھی شامل ہے، جس کے اندر شریف خاندان بھی شامل ہے۔ اور جب عمران خان نے عوام کی بھرپور مدد کے ساتھ اس سارے مافیا کو ایک بار ننگا کر دیا پاکستانی عوام کے سامنے، تو پھر یہ زرداری مافیا، یہ شریفی مافیا مقتدر حلقوں کے اندر موجود اپنی شریفی اور زرداری انویسٹمنٹ کے ساتھ سامنے آیا، چاہے یہ ادارے عدلیہ ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے میڈیا ہو۔ نظر یہ آیا کہ ان تمام تر اداروں کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جن کے اوپر سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ اور اسد عمر نے کہا کہ ادارے قابل احترام ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہر فرد اس کا مستحق ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ISPR کے بیان کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ ایسے الزامات لگائے ہیں جو کہ درست نہیں، اور تو کہنا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی ادارے کے خلاف بات نہیں کی بلکہ ہمیشہ ادارے کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ افراد پر تنقید کو ادارے پر تنقید نہ کہا جائے۔ ایک سوال کیا انہوں نے ISPR سے کہ اگر ادارے کا کوئی فرد غلط کام نہیں کرتا تو پھر کورٹ مارشل کیوں کیا جاتا ہے؟ ماضی میں جرنیل لیول کے افسران کا بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جن پر کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو پھر ان پر انفرادی طور پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ قوم کے تحفظ کے لیے قربانیوں پر ادارہ محبت اور احترام کا مستحق ہے۔ ضروری نہیں کہ ادارے کا ہر فرد مستحق ہو۔ ہر افراد پر تنقید کو ادارے پر تنقید کے مترادف قرار دینے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ISPR یہ سننا چاہے کہ شہداء اور ادارے کی تذلیل کیسے ہوتی ہے تو انہیں موجودہ وزیر دفاع کی جانب سے قومی اسمبلی میں کی گئی مشہور تقریر سن لینی چاہیے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ادارے نے قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا ہے۔ اور اس قسم کی تمام تر ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں۔ آصف زرداری کی ویڈیو، بلاول بھٹو کی ویڈیو، مریم نواز کی ویڈیو، نواز شریف کی ویڈیو، شہباز شریف کی ویڈیو، خواجہ آصف کی ویڈیو، خواجہ سعد رفیق کی ویڈیو، سردار ایاز صادق کی ویڈیو، جاوید لطیف کی ویڈیو، کس کس کا نام لیں، ان تمام تر ویڈیوز کے اندر اور پھر مریم نواز کی موجودگی میں پاک فوج کی قیادت کے خلاف نعرے، اور اس کے بعد گجرانوالہ کی نواز شریف کی تقریر جس پر انتہائی گھٹیا اور غلیظ الزامات اس تقریر کے اندر پاک فوج کے اوپر، پاکستانی ادارے کے اوپر لگائے گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے قابل احترام ادارے اس وقت خاموش رہے۔ اور اب جب عمران خان جائز مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر بار بار ادارے کے ترجمان کی جانب سے بیان یقینی طور پر پاکستانی عوام کے ذہنوں میں کچھ سوالات کو جنم دے رہا ہے، جن کے جوابات اگر آج نہ بھی ملے تو پاکستان کی تاریخ یہ جوابات طلب کرتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔